بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ طاہر۔ الحمدللہ ذی الحج سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ اسلامک مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن بہت زیادہ بابرکت ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دن کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہم لوگوں نے ان 10 دنوں کو پا لیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو پراپرلی اویل کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں پر موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اگر یہ 10 دن ہمیں مل گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پراپر عبادات کریں اور اپنے آپ کو پھر سے، جیسے ہم رمضان میں خود کو چینج کرتے ہیں، ہماری عادتیں چینج ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو پراپرلی ایک دم سے چینج لے کے آتے ہیں اپنی لائف میں، کہ پہلے ہم لوگ دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی رمضان آتا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل پاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب یہ 10 دن اگین ہمارے پاس پریکٹس کے ریز ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس سائڈ کی طرف آ جائیں اور اللہ کی طرف، اللہ کے قریب ہوں۔ دنوں میں اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تقریباً وہی سارے کام کرنے ہیں جو ہم عام ڈیز میں کرتے ہیں ایز مسلم، جو ہمیں عام دنوں میں کرنی چاہیے۔ جیسے نماز، سب سے پہلے اگر ہم لوگ نماز کھولیں تو سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم چینجز کیا لائیں گے؟ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ اول وقت میں نماز ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم لوگوں میں موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم جانے لگا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں۔ کوشش کر کے یاد کے ساتھ اول وقت میں نماز ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو، ہمیں سب کو پتہ ہے اول وقت میں نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ خشوع خضوع لے کے آئیں نماز کی طرف، اپنا دھیان پراپر لگائیں نماز کی طرف۔ ہر نماز میں کوشش کریں ہم ڈفرینٹ سورہز کی تلاوت کرنا شروع کریں، کوشش کریں ہم لوگ، کیونکہ ان دنوں میں ایک جو اہم چیز ہے وہ روزے رکھنا بھی ہے، تو جب ہم لوگ سحری تک موصلی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے گھر کے مرد ہیں، ہم ان کو خود تھوڑا سا وک اپ کریں، تھوڑا بار بار فورس آؤٹ کریں کہ آپ جائیے پلیز، جا کے مسجد میں نماز ادا کریں۔ یہ ہم عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد، یہ تو ڈیفینیٹلی مردوں کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن اگر مرد تھوڑی سی سستی کر رہے ہیں تو ایز عورتیں یہ ہمارا کام ہے، ہم جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو موٹیویٹ کریں، نہیں آپ جائیں نماز کے لیے، باجماعت پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ بھی حقوق العباد میں سے ایک حقوق میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ ہم لوگوں کے لیے ان 10 دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اسپیشلی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا تو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امید ہے عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جو روزے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں پیچھے، ہم ان کو بھی دنوں میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے قضا شدہ روزے ہیں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں، جن کا الحمدللہ روزوں کا سارا سسٹم صحیح برابر جا رہا ہے، وہ ساتھ قضا روزے رکھ لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے تو کہ نفلی روزے ان دنوں میں رکھیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ الحمدللہ موسٹلی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ کوشش کریں کہ ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیں، اس کو ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنی خوبصورت باؤنڈنگ، جتنی خوبصورت ریلیشن ہمارا قرآن سے تب ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جسٹ پڑھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن ٹرائی کریں کہ آپ وتھ ترجمہ اینڈ تفسیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پہ غور کریں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو حقوق العباد میں آتی ہے پھر، کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو ضرور آگے کسی کو ضرور بتائیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کوئی بھی اچھی چیز اگر پڑھیں، سنیں، تو اس کو آگے ضرور بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا ان دنوں میں بہت زیادہ کیجیے۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے کی تسبیحات پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، یہ کرنے کے کام ہے۔ صدقہ اور خیرات، یہ آپ کوشش کیجیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کون لوگ ہیں جو نیڈی ہیں، ان کو ضرور کیئر کیجیے، ان کو اپنے ساتھ ضرور اپنی خوشیوں میں بھی شامل کیجیے۔ اس کے علاوہ خدمت خلق میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں آپ پڑوسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس تعلیم ہے، چاہے دینی ہے دنیاوی ہے، اس کو آپ آگے اسپریڈ کریں، اور
کوئی بھی ایسا رضاکارانہ کام جس سے دوسروں کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ آپ ضرور کیجیے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم لوگ زیادہ تر سارا دن گوسپس میں گزار دیتے ہیں، بات چیت کرنے میں، باتیں کرنے میں، تھوڑا سا ان دنوں جو ہمارے پاس گیجٹ ہے موبائل اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. اس پہ جو ہم ادھر ادھر کی گپے مارتے ہیں، گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. یا موبائل ہے بھی تو اس کو پازیٹیو یوز میں بھی لا سکتے ہیں. لائک میں کیا کرتی ہوں، میں زیادہ ٹائم پہ اس کو جو اس میں تکبیرات ہیں اس کو یوٹیوب پہ لگا کے بار بار ریوائنڈ کر کے ان کو چلاتی رہتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، خود میرے مائنڈ میں بھی آتا رہتا ہے کہ میں نے پڑھنی ہے تسبیحات، اور میرے بچے، میری فیملی وہ بھی بار بار سن رہے ہوتے ہیں. تو آٹومیٹیکلی ایٹ دا اینڈ آپ یقین کیجیے یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت بھی ہمارے مائنڈ میں بیک گراؤنڈ میں کہیں تکبیرات ہی آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سو اس پریکٹس کو آپ کر کے دیکھیے اور یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. ایک چیز جو ہم لوگوں نے کرنی ہے کہ جب ہمارے پاس جس پرسن نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے وہ فرسٹ ذی الحج سے لے کے ٹل قربانی اس نے نہ تو نیلز کاٹنے ہیں، نہ کسی قسم کے بال اپنے کٹوانے ہیں. ایون جو ہم لوگ اپنے نیلز کے ڈیڈ پورشنز، نیلز کی سائڈ پہ اسکن کے ڈیڈ پورشنز کو چھیڑتے ہیں، اتار دیتے ہیں، چھیلتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ان ڈیز میں یہ منع ہے جس نے قربانی کرنی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کریں. جو روزے ہم نے رمضان میں چھوڑ دیے یا نفلی روزے ان دنوں میں ضرور رکھیے. اللہ کی عبادت کی طرف تھوڑا زیادہ ہو جائیے. کوئی بھی نیکی کی بات جو آپ کو مجھے معلوم ہے وہ آگے بتانا بھی صدقہ جاریہ. اللہ پاک ہمارے اس کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ایک اور چیز، جو تکبیرات کیا ہیں وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ابھی پڑھ کے دیکھتے ہیں. ان دنوں میں جو تکبیرات کہنی ہے، جو تکبیرات کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے کا حکم ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے تحلیل کرنا ہے، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تکبیر پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اللہ اکبر. اور تحمید جس کو کہتے ہیں الحمدللہ وہ پڑھنا ہے. اور تکبیرات جو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ ایک تو بہت ایزی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ والحمد للہ بکرۃ واصیلا. سو ان دونوں میں سے جو تکبیر آپ کو ایزی لگے، اسپیشلی فرسٹ ون تو بہت ایزی ہے، اس کا آپ اہتمام کیجیے. گھر میں بار بار پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بار بار موٹیویٹ کیجیے کہ وہ بھی بار بار یہ تکبیرات کرتے رہے. اللہ پاک ہماری نیکیوں کو، ہمارے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاموں کو قبول فرمائے اور ہمیں آگے بھی نیک کام کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے بھی فائدے کے باعث ہو. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.